پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور اس وقت پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما شازیہ مری صاحبہ ہمارے روبرو ہیں. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. کل سے دی اکانومسٹ کے آرٹیکل کا پاکستان میں بڑا چرچا ہے. آج بھی کابینہ وفاقی کابینہ کے وزراء یہ بیانات دیتے رہے کہ جی خان صاحب کی حکومت جادو ٹونے سے چلائی جاتی تھی. آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ بہت شکریہ پراچا صاحب، آپ نے پروگرام میں شامل کیا. ہم نے بھی دیکھا ہے یہ اکانومسٹ کا جو رپورٹ آئی ہے، بہت ہی افسوسناک بات ہے، کیونکہ یہ پاکستان کے حوالے سے بہت افسوسناک ہے. خاص طور پہ ہمارے ذاتی اختلافات ملک کے اندر جو بھی ہوں، لیکن ذاتی طور پہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک رکن کے طور پر ہم نے کبھی بھی پاکستان سے باہر کسی بھی اختلاف کو جو ہے وہ ہوا دینے کی کبھی کوشش نہیں کی ہے. لیکن اب اگر اکانومسٹ جیسا جریدہ ایسی کوئی بات لکھتا ہے پاکستان کی فارمر فرسٹ لیڈی کے حوالے سے، تو یقیناً ہمیں بھی افسوس ہوتا ہے اور تشویش بھی ہے. دیکھیں، اسپیکولیشنز، قیاس آرائیاں یہ تو بہت تھیں، بلکہ کئی لوگ تو بڑی میں کیا کہوں کہ کنوکشن سے یہ بات کرتے تھے کہ اس طرح ہو رہا ہے کہ جی باقاعدہ جادو کیا جاتا ہے، گوشت کا ذکر، اور آپ کو پتا ہے کہ کہیں ہڈیاں ملنے کا ذکر، کہیں کیا ملنے کا ذکر، کہیں کہہ دیا کہ جی اس ٹائم پر ہی یہ ہوگا، یا بہت ساری باتیں ہمارے کانوں تک پہنچی. لیکن کیا خبر تھی کہ اس کی تحقیق جو ہے وہ اکانومسٹ کرے گا اور پھر وہ ایک اس پہ سٹوری آ جائے گی. تو اٹس ویری سیڈ، اور پاکستان کے لیے یہ سیڈ ہے، کیونکہ ہم نے دیکھیں اس صدی میں ہم تو یہی کہتے تھے کہ 2025 ہے اور یہ صدی ہے، اور اس کے اندر اگر آپ اس طرح کی جو ہے معاملات جو ہے اس پر کریں گے انگیج خود کو، تو یہ بہت افسوسناک ہوگا. گو کہ یہ جو بات ہے قربانی دینے کی، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے تو دین میں ہے، قربانی کا جذبہ ہے. ہماری بقرہ عید پہ بھی قربانی ہوتی ہے، ہمارے یہاں صدقہ بھی دیا جاتا ہے. لیکن یہ جو جادو سے اس کا کنیکشن ہے وہ بہت ہی عجیب ہے. ہم تو اس چیز کو ملک کے اندر بھی ڈسکریج کرتے ہیں، بلکہ جو لوگ اس طرح کا کام کر کے کئی معصوم لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں، ہم ان کی بھی اس عمل پر جو ہے وہ افسوس کرتے ہیں اور اس کو ڈسکریج کرتے ہیں. لیکن ملک کے معاملات، ملک کے اہم معاملات، ملک کے اندر تبادلے، ملک کے اندر بڑے بڑے فیصلے اگر اس طرح کی جو ہے وہ سسٹم اور طریقے سے کیے جا رہے تھے، تو یہ بہت ہی افسوسناک، not a good news and not a good news, you are right. لیکن آپ نے خود بھی کہا کہ یہ باتیں پہلے بھی ہوتی رہی تھیں، اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی برائے اطلاعات شفیع جان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بشریٰ بیگم صاحبہ ایک غیر سیاسی خاتون ہیں. پھر جب یہ باتیں پہلے سے ہوتی رہی تھیں تو اب کیوں یہ سٹوری آئی؟ اس سے کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں، آپ کو پتا ہے کہ اس وقت بھی اگر ہم یہ بات کہتے تھے کہ جی آپ لوگ کو اس طرح سے معاملات کو نہیں آگے چلانا چاہیے، تو ہم اس لیے نہیں کہتے تھے کہ صرف مخالفت ہے، لیکن اس لیے بھی کہتے تھے کہ یہ خبریں جب ملک سے باہر جائیں گی تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا اور اس کا ملک کے اوپر کیا امپیکٹ ہو رہا ہے. مطلب ایک دفعہ فارمر پرائم منسٹر نے کہا کہ جی مجھے تو ڈالر کی قیمت کا بھی اندازہ نہیں تھا، ٹی وی دیکھا تو مجھے پتا چلا. یا میری اس وقت ان کی جو فرسٹ لیڈی تھی، فارمر، ان کی وائف تھی، ان سے پتا چلا کہ ملک کے کیا حالات ہیں. مطلب اس طرح کے بیانات بہت ہی حیرت انگیز، ہم نے خود اس کا تجربہ کیا، ہم نے خود سنے یہ افسوسناک بیانات. لیکن آج جس طرح آپ نے کہا کہ اکانومسٹ جیسا ایک ادارہ جو ہے وہ اس کو رپورٹ کر رہا ہے، تو اس کے اثرات یقیناً پڑیں گے، کیونکہ اسے صرف ہم پاکستانی تو پڑھیں گے کیونکہ ہم سے منسلک ہے، لیکن اسے دنیا میں دیگر ممالک کے لوگ پڑھیں گے اور وہ سوچیں گے کہ اس صدی میں پاکستان جو ہے وہ پروگریسو ہونے کے بجائے اتنا پیچھے جا رہا ہے، اور جادو ٹونے پہ حکومت یہاں چل رہی تھی، یہاں جادو ٹونے پہ فیصلے ہو رہے تھے. ہم تو اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ دس از دس ناٹ اے جوک، آپ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اور پے در پہ ہم یہ کہانیاں سن رہے ہیں. کچھ تو ان کہانیوں میں صداقت ہوگی. اور اب آپ دیکھ لیں کہ اس پر انویسٹیگیٹو رپورٹ آ گئی ہے اور اس پر اس طرح کی کہانی سامنے آ گئی ہے. ڈیفینیٹلی اٹس ویری سیڈ.
میں تو اس پہ اتنا ہی کہہ سکتی ہوں۔ یقیناً ویری سیڈ۔ آج خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے صوبے کے حقوق کے حوالے سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ وفاق جو ہے اس کے ذمے کچھ 550 ارب روپے ہیں۔ یہ بات چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب یہ 27ویں آئینی ترمیم چل رہی تھی، اس کا پروسیس چل رہا تھا، تو انہوں نے باقاعدہ NFCA ایوارڈ میں صوبوں کے حقوق کے لیے تحفظ حاصل کیا، سٹینڈ لیا اس پہ۔ اب باقی صوبے بھی بات کر رہے ہیں۔ بالکل پراچا صاحب، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے برابری کی نمائندگی حاصل کر لی اور انہوں نے صوبوں کا حصہ بچا لیا، تو یہ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کوششوں اور ان کی کمٹمنٹ کا نتیجہ ہے۔ جو ہمارے سامنے آئی تھی پروپوزلز، اس کے اندر آپ کو پتا ہے بلاول صاحب نے 3 نومبر کو ٹویٹ کر جی کے ٹویٹ بتایا کیا کہ تھا۔ یہ پروپوزلز تھے جس کے اندر صوبوں کے شیئر کو کم کرنے کی بات تھی، جس کے اندر جو ہے وہ دیگر معاملات تھے صوبوں کے جن کو وفاق لینا چاہتی تھی، اور یہ تمام چیزیں جب ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ میں ڈسکس ہوئی تو ہم نے بڑے واضح طور پر اعلان کیا کہ ہم کن چیزوں کی حمایت کر سکتے ہیں اور کن چیزوں کی حمایت کرنا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے، اور اس میں صوبوں کے حقوق تھے، اس میں صوبوں کے کو دیے گئے سبجیکٹس تھے، اور اس میں بالخصوص جو NFC کے اندر صوبوں کا ریسورسز میں شیئر ہے اس کو کم کرنے کا پروپوزل تھا۔ تو ہم نے ان چیزوں کو بالکل رد کیا، ہم نے ان کے اوپر حمایت سے معذرت کی، اور ہم نے بڑا اس کو کلیئرلی، آپ کو پتا ہے کہ 2 روز جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، دونوں روز بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خود میڈیا سے یہ بات کر کے انہیں چیزوں کو کلیئر کیا، اور جن چیزوں کی انہوں نے حمایت کی وہ بھی انہوں نے بتا دیا۔ اور جو بہت اہم اچیومنٹ ہے اس 27ویں آئینی ترمیم کی، وہ ہے وفاقی آئینی عدالت کا قیام، اور جو اس سے بڑھ کر جو اس کے اندر بھی جو بہترین کام بلاول بھٹو زرداری صاحب کر پائے ہیں وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سوچ کے مطابق، وہ ہے اس وفاقی آئینی عدالت میں تمام صوبوں کی برابری۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ یوں تو وفاقی آئینی عدالت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کا حصہ رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی کا لیکن شادیہ مری صاحبہ، آپ درست فرما رہی ہیں، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بات کی تھی، مجھے یاد ہے کہ NFCA ایوارڈ کم نہیں کرایا جائے گا، لیکن MKM پاکستان کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ NFCA ایوارڈ میں صوبوں کا شیئر ہو یا 18ویں ترمیم ہو، یہ تو MKM کی وجہ سے ممکن ہوا۔ دیکھیے MQM تو اپنی کسی دنیا میں رہتی ہے، میرا خیال ہے ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ ان کو جب اپنی سیاست چمکانی ہوتی ہے تو وہ لسانی ڈیوائڈ کی بات کرتے ہیں۔ وہ آپ کو پتا ہے وہ پہلے ہی اس طرح کی باتیں کرتے تھے، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم متحد ہیں، ہم متحدہ بن گئے۔ پہلے آپ کو پتا ہے وہ مہاجر قومی موومنٹ تھے، پھر وہ متحدہ بن گیا، وہ پھر مہاجر بن گئے۔ تو ایک تو ان کے اندر ویسے اتنی تقسیم ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے آج، کوئی کیا کہہ رہا ہے، لیکن جیسے میں نے کہا یہ اپنی دنیا میں رہتے ہیں۔ مجھے یہ بتا دیں ان کا کیا ہوم ورک رہا ہے، کون سی انہوں نے میٹنگ کال کی، کون سی انہوں نے اپنے لوگوں کو اعتماد میں لیا اس آئینی ترمیم کے پیکج کے حوالے سے۔ جو پروپوزلز ہمیں ملے ہم نے بیٹھ کر اس پر بات کی، اور یہ تو دنیا جانتی ہے کہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا رول رہا ہے۔ صدر آصف علی زرداری صاحب بطور صدر ریکنسیلیشن کی اپنی پالیسی کے نتیجے میں سب کو ساتھ ٹیبل پہ بٹھانے پر کامیاب ہوئے، اور جو اسپرٹ 1973 آئین کے بنانے میں تھا، جو کنسنسس اس وقت کے آئین میں ڈیولپ ہوا، وہی کنسنسس 18ویں ترمیم پر ڈیولپ ہوا۔ اگر اس میں سمجھتے ہیں کہ MQM نے اپنا حصہ ڈالا تو وہ بات صحیح ہے، لیکن اس طرح سے کہہ دینا کہ جی ہم نے یہ سارا کیا ہے، اگر آپ نے یہ سارا کیا ہے تو پھر اس کا دفاع بھی کریں، اس کو پروٹیکٹ بھی کریں، اور آئندہ لسانی بنیادوں پر ڈیوائڈ پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ میری تو یہی تجویز ہوگی جو بھی اس کا کریڈٹ لینا چاہتا ہے۔ دیکھیں ہمارا یہ ماننا ہے، اور اچھا یہ فرمائیے کہ اب 27th امینڈمنٹ تو آئین کا حصہ بن گئی، دوسرے جو متعلقہ ایکٹ تھے وہ بھی پاس ہوئے اور صدر صاحب نے ایسنٹ بھی دے دی، اب آگے کیا نظر آتا ہے؟ بہت سارے مسائل ہیں ملک کو۔
देखिए मसाइल तो हैं, सिर्फ हाँ। पाकिस्तान में नहीं है, बहुत दुनिया के हर मुल्क में तकरीबन कोई ना कोई मसला है, लेकिन हमें अपने मसाइल पर फोकस करना है। और हमारा यकीनन इस वक्त जो है वो मईशत तो है, यहाँ महंगाई है, लोगों को परेशानी है, तंगी है, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो महंगी हो रही है, ना कि सस्ती हो रही है। तो इस ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस हुकूमत के लिए। अगर इसमें हुकूमत कभी बेहतरी करती है तो हम बेहतरी को भी अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अगर हम देखते हैं कि यहाँ मसाइल बढ़ रहे हैं तो हम उसकी निशानदेही करते हैं। यकीनन साथ ही जो साथ जो सियासी जमातें हैं उनको मिलकर ही मसाइल की निशानदेही करना है। बहुत शुक्रिया